NTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ابھی 2 دن پہلے میں مشرقی افریقہ کے دورے سے واپس آیا ہوں، جہاں مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ 4 مشرقی افریقہ کے ساحلی ممالک کے دورے کی توفیق ملی، اور اس کے علاوہ واپسی پہ 2 دن یا 3 دن پیرس بھی ٹھہرا، اور وہاں کے جماعتی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی غور کا اور آئندہ کے لیے بہتری کے منصوبے بنانے کی توفیق ملی۔ شاید آپ یہ توقع رکھتے ہوں کہ اس جمعے میں اس دورے کے حالات بیان کروں گا، لیکن میرا آج ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ اس دوران مجھے غالباً 5 خطبے باہر دینے کی توفیق ملی ہے، اور ساتھ کے ساتھ جو حالات میں وہاں دیکھتا رہا ہوں ان کے متعلق میں تبصرہ انہی خطبات میں کرتا رہا ہوں۔ کچھ مضامین ایسے ہیں جو وقتاً فوقتاً یاد آتے رہیں گے تو ان کا تذکرہ بعد میں ہوتا رہے گا۔ اس وقت میرا ارادہ یہ ہے کہ بفضل تعالی 2 ایسے نشانات کا ذکر کروں جو تاریخی لحاظ سے بہت پہلے کے ہیں۔ ایک قریب کے زمانے میں پہلے کا نشان ہے اور ایک بہت بعید کے زمانے کا نشان ہے، مگر ان دونوں کا تعلق جماعت احمدیہ کی تاریخ سے ہے۔ اور ایک نشان تو ایسی نوعیت کا ہے جو 3 زمانوں پہ پھیلا پڑا ہے، چونکہ قرآن کریم ایسے نشانات کا بار بار تذکرہ فرماتا ہے اور اس بات کی نصیحت فرماتا ہے کہ ان نشانات کا دور چلتے رہنا چاہیے، ان کا ورد ہوتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے ایمان کو تقویت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے جلال اور جمال اور جبروت اور اس کی غیر معمولی نصرت اپنے پیاروں کے لیے ذہن نشین ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے نشانات کا گاہے گاہے تذکرہ الہی جماعتوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ وہ نشان جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ 3 زمانوں پر پھیلا ہوا ہے، وہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے مقابلے کا نشان ہے۔ اگرچہ اس واقعہ کو آج سے تقریباً 3300 سال گزر چکے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1300 سال یا 1300 کچھ سال پہلے پیدا ہوئے۔ یہ رامسیس دوم کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے،
اور فرعون کا واقعہ رامسیس دوئم کے بیٹے منفتح کے زمانے میں ہوا، تو اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 1300 سال پہلے یا اس سے کچھ کم پہلے یہ واقعہ گزرا ہے۔ اس پر 620 سال جمع کر دیں، جو 622 جو ہجری کا سن کہلاتا ہے عیسوی سن کے لحاظ سے، تو یہ تقریباً 1900 کچھ سال بنتے ہیں۔ اس پر آج 1400 سال ہوئے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے تک 1300 سال اوپر گزر چکے تھے، تو 3200 سال یہ بن گئے، اور 100 سال کا اوپر عرصہ گزرا ہے، تو یہ 3300 سال جمع کچھ سال، یہ کل عرصہ ہے جس میں اس نشان نے 3 دفعہ اپنا جلوہ دکھایا ہے، اور حیرت انگیز طور پر ان 3 مختلف زمانے کی تاریخوں کو اس نے اکٹھا کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کے اس نشان کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ جب فرعون اپنے لشکریوں کے ساتھ غرق ہونے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ اب میں موسیٰ اور ہارون اور ان کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، اس لیے تو مجھے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا الان، اب یہ کوئی وقت ہے بچنے کا، اور اس جواب میں بہت ہی گہری حکمت ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا ننجی کا بدنے کا، ہاں ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے۔ ایک طرف یہ کہنا کہ اب کون سا وقت ہے، پھر اچانک یہ فرما دینا کہ ہاں ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے، اس میں بہت ہی گہری حکمت ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب تیری روح کی نجات کا وقت تھا، جب تیری روح کو خطرہ تھا، اس وقت تو ایمان نہیں لایا، اب بدن کو خطرہ پیدا ہوا ہے تو ایمان لاتا ہے۔ اس لیے اسی مناسبت سے ہم تیری ساری بات رد نہیں کرتے۔ روح کی نجات کا تو وقت گزر چکا ہے، ہاں تیرے بدن کو نجات دیں گے، اور وہ محض ایک تان کے رنگ میں نہیں بلکہ اس غرض سے کہ آئندہ نسلوں کے لیے یہ ایک عبرت کا نشان بن جائے۔ یہ ہے وہ مکمل جواب دراصل جو اس چھوٹے سے جواب میں مضمر ہے۔ یہ نشان اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 1900 سال پہلے ہو چکا تھا، لیکن قرآن کریم نے یہ فرما کر اس نشان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے بھی وابستہ کر دیا، کیونکہ اس گفت و شنید کا خدا تعالیٰ سے آخری وقت میں اس دعا کا اور اس جواب کا بائبل میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 1700 سال پہلے تک اگرچہ فرعون مصر کی لاشوں کی ممیز محفوظ سمجھی جاتی تھیں، اور معلوم تھا کہ کن مقابر میں جو بادشاہوں کے مقابر تھے ان میں وہ محفوظ ہیں، لیکن 1700 سال پہلے اچانک وہ وہاں سے غائب ہو گئیں، اور پھر کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کہاں چلی گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کا کوئی وجود اور کوئی نشان معلوم نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1700 سال گزر چکے تھے، اس لیے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ وہ لاش محفوظ ہے۔ علاوہ ازیں چونکہ وہ غرقابی کے ذریعے موت ہوئی تھی، اس لیے ایک عام اندازہ لگانے والا شخص یہ اندازہ تو لگا سکتا ہے کہ اس فرعون کی لاش ناپید ہو چکی ہوگی، مچھلیاں کھا گئی ہوں گی، یا ویسے جب وہ دوسری سمندر کی لہریں واپس آئی ہیں، یعنی چونکہ ڈیلٹا کا واقعہ ہے اس لیے دریا اور سمندر آپس میں ملتے تھے، کبھی دریا آگے بڑھ گیا کبھی سمندر آگے بڑھ گیا، تو ایسے حالات میں بظاہر یہ امید نہیں کہ اس کی لاش محفوظ ہو سکتی ہے۔ اس وقت قرآن کریم کا یہ بیان کہ خدا تعالیٰ نے فرعون سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آئندہ زمانے کے لیے عبرت بنے،
ایک حیرت انگیز نشان ہے. اور یہ لاش اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں دریافت ہوئی ہے. نہ صرف یہ لاش بلکہ سارے فرائض کی لاشیں اسی زمانے میں دریافت ہوئی. چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ اسی صدی کے آغاز میں ایک محقق کو، ایک گورنر کو، جو ایجپٹ کا گورنر تھا، یہ معلوم ہوا کہ باوجود اس کے کہ پرانے مقابر سارے لوٹے جا چکے ہیں مختلف تاریخی وقتوں میں، اچانک مصر میں کچھ ایسے ازمنہ قدیم کے نشانات دکھنے شروع ہوئے ہیں جن کے وہاں مصر کے بازاروں میں اس زمانے میں دکھنے کی کوئی وجہ نہیں تھی. چنانچہ اس گورنر نے جب تحقیق کا حکم دیا تو پتہ لگا کہ واقعی وہ شاہی نشانات ہیں اور یقینی طور پر فرائض مصر سے تعلق رکھتے ہیں. چونکہ بادشاہوں کے مقابر سب معلوم تھے، ان میں وہ خالی پڑے ہوئے تھے چیزوں سے، جو چیزیں لوٹی جا چکی تھیں لوٹی گئی پہلے، جو بقیہ سامان حکومتوں کے ہاتھ آیا وہ پہلے ہی عجائب گھروں کی زینت بن چکا تھا. اس لیے اس کو بہت تعجب ہوا اور اس نے تحقیق شروع کروائی تو پتہ لگا کہ عبد الرسول فیملی، عبد الرسول خاندان ایک ہے جو یہ کاروبار کر رہا ہے. چنانچہ کچھ دباؤ کے نتیجے میں، بار بار کی پرسش کے نتیجے میں، کچھ عرب دستور کے مطابق ان کے میں سے ایک آدمی کو پکڑ کر جب اس کے تلووں پر انہوں نے سانٹے لگائے تو آخر بول پڑا اور اس نے بتایا کہ آؤ میں تمہیں لے کے جاتا ہوں. اس مقبرے سے 1 میل، جو بادشاہوں کا مقبرہ کہلاتا ہے یا مقابر کہلاتے ہیں، ان سے تقریباً 1 میل دور ایک اور مقبرہ بھی ہے جس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، اور اس میں یہ ساری چیزیں محفوظ پڑی ہیں، اور وہاں پرانے بادشاہوں کی لاشیں بھی ہیں. ہم نے اس لیے ان کو ہاتھ میں لگایا کہ اس سے ہم پکڑے جاتے. چنانچہ جب ایک مہم وہاں گئی اور وہ محقق وہاں اترے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بہت سے فرائض مصر کی اکٹھی لاشیں وہاں موجود تھیں، اور چونکہ وہ محقق پرانی زبان پڑھ سکتا تھا اس نے اس بات پر نوع تصدیق ثبت کی کہ قطعی طور پر پرانے فرائض کی لاشیں ہیں. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ایک اور مقبرہ بھی وہیں قریبی دریافت ہوا جہاں 13 فرائض کی لاشیں ملی. ان لاشوں میں منفتح کی لاش بھی تھی اور اس کے دادا کی لاش بھی تھی، اس کے والد کی بھی، اور کئی فرائض کی لاشیں، اہم فرائض کی لاشیں وہاں موجود تھی. چنانچہ محققین بڑی حیرت سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ واقعہ جب معلوم ہوا تو تمام محققین دم بخود رہ گئے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ وہ لاشیں جو 3000 سال تک گم رہی ہیں وہ اچانک دریافت ہوں گی اور بالکل صحیح حالت میں جس طرح ممی کی گئی تھی اسی طرح وہ پڑی ہوئی ملیں گی. چنانچہ اس پر مزید تحقیقات ہوتی رہی اور پتہ لگا کہ مختلف وقتوں میں اس زمانے میں بھی چونکہ چوریاں شروع ہو گئی تھیں، بہت مال و دولت ساتھ دفنایا جاتا تھا، اس لیے اس زمانے میں بھی چور اور اچکے مال و دولت کی لالچ میں بار بار حملے کر کے وہ قیمتی چیزیں چرا لیا کرتے تھے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 200 یا 300 سال کے درمیان کسی عرصے میں مصر کے پادریوں نے یہ فیصلہ کیا، یا مہنتوں اور پنڈتوں نے، جو کچھ بھی آپ ان کو نام دیں، کہ ان بادشاہوں کی حفاظت کی خاطر انہیں کسی مخفی جگہ میں منتقل کر دیا جائے. چنانچہ یہ دوسرا ساز و سامان سب نہیں رہنے دیا گیا اور بادشاہوں کی لاشوں کو حفاظت کے ساتھ 2 مقبروں میں دفنا دیا گیا، جس کا راز 3000 سال بعد اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد معلوم ہوا ہے. اس قرآن کریم کا یہ معجزہ کوئی معمولی معجزہ نہیں اور حیرت انگیز معجزہ ہے.
اور یہ نشان جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے 3000 سال سے زائد عرصے تک پھیلا ہوا ہے، اور 3000 سال سے زائد زمانوں میں پھیلے ہوئے مختلف عہدوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ پہلا عہد حضرت موسیٰ کا عہد ہے، پھر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد ہے، پھر آپ کی امت میں ہونے والے ایک آئندہ واقعہ سے اس کا تعلق ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ فرعون مصر اور ان کا جو سلسلہ چلا ہے یہ بھی دنیا کا طویل ترین سلسلہ ہے۔ کوئی اور تہذیب اور کوئی اور بادشاہت اتنے طویل عرصے تک نہیں پھیلی۔ چنانچہ محققین کے نزدیک فرعون مصر کا سلسلہ 3000 سے زائد سال تک جاری رہا۔ یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی بڑی حکمتیں، بہت گہری حکمتیں ہوتی ہیں اس کی تقدیر کے اظہار کی، اور کئی رنگ میں یہ باتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور ان کے تعلقات ہیں، یعنی روحانی تاریخ کے بھی اور دنیاوی تاریخ کے بھی۔ اب میں اس مضمون کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض احادیث سے مزید واضح کرتا ہوں۔ یہ بات کہ آئندہ زمانے میں امت محمدیہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کا ایک تعلق ہوگا اور اس فرعون کا ایک تعلق ہوگا، یہ بات خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی، اور آپ نے اس کا خوب کھول کر ذکر فرمایا۔ جامع ترمذی کتاب الصوم باب ما جاء فی صوم المحرم، اس میں ایک روایت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ سألہ رجل فقال أي شهر تعملني أن أصوم بعد شهر رمضان، فقال له ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقال يا رسول الله أي شهر تعملني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين۔ ترمذی کی اس حدیث کی شرح میں حاشیہ میں لکھا ہے ہم قوم موسیٰ نجاہم اللہ من فرعون واغرقہ، کہ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قوم کا ذکر فرمایا ہے وہ موسیٰ کی قوم تھی، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات بخشی اور فرعون کو غرق فرما دیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں کہ میں کس رمضان کے علاوہ کس مہینے میں روزے رکھوں۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے صرف ایک شخص کو میں نے ایسا سوال کرتے ہوئے سنا ہے، اور وہ شخص تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کر رہا تھا۔ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے رمضان کے سوا کسی مہینے میں روزے رکھنے ہیں تو کسی ایک مہینے میں خاص طور پر روزے رکھنے ہیں تو محرم کو اختیار کرو، کیونکہ وہ خدا کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن آتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایک قوم کی طرف توجہ فرمائی، اس کی توبہ کو قبول فرمایا اور اس قوم کو نجات بخشی اس کی توبہ کے نتیجے میں۔ وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَىٰ قَوْمٍ آخَرِينَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آئندہ زمانے میں آخرین میں بھی اسی واقعہ کو دہرائے گا اور آخرین میں سے بھی بعض لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہوئے انہیں فرعون سے نجات بخشے گا، اور یہ اسی مہینے میں ہونے والا واقعہ ہے۔ اس کے بعد اس دن کی تعین فرمائی
کہ ایسا کس دن میں ہوا تھا اور آئندہ بھی اسی دن کی توقع رکھی جا سکتی ہے. محرم کا تو مہینہ واضح فرما دیا. عن انس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الايام وسئل عن يوم الاربعاء قال يوم النحس. قالوا وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال اغرق فيه فرعون وقومه. الدر المنثور للسيوطي جیم جز ہے اور جیم کا 6 اور پھر صفحہ 135 چھٹا باب ہے جیم کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنوں اور بالخصوص بدھ کے دن کے بارے سے دنوں اور خصوصاً بدھ کے دن کے بارے میں پوچھا گیا. آپ نے فرمایا منحوس دن. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ اس روز اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا. تو محرم اور بدھ کا دن یہ وہ نشاندہی ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے فرما چکے ہیں. اور خود آپ کے ارشاد کے مطابق قوم موسیٰ کے ساتھ گزرنے والے واقعات میں سے خصوصاً فرعون والا واقعہ دہرایا جائے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کے مطابق آئندہ قوم آخرین میں یہ واقعہ دہرایا جانے والا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قوم آخرین کون سی ہے؟ اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی. ترمذی ابواب الصوم باب ما قیل فی یوم عاشوراء، اس میں درج ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ ملا اور سمندر سے نجات حاصل ہوئی. اور اس طرح کا ایک واقعہ میری امت میں بھی آئندہ زمانے میں ہونے والا ہے. تو قوم آخرین سے مراد کوئی دوسری قوم نہیں بلکہ امت محمدیہ ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر یہ وضاحت نہ بھی ہوتی تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کس کی امت کے حق میں خدا نشان واحد فرما سکتا ہے. اس لیے وہ تو بہرحال قطعی بات ہے، لیکن مزید تقویت ایمان کی خاطر میں یہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آج سے تقریباً 86 سال پہلے یہ خبر دی کہ یہ واقعہ آپ کے زمانے میں ہونے والا ہے. آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات ہیں جن کی یہ پیشگوئیاں کی گئی ہیں. چنانچہ الہاماً آپ سے فرمایا گیا یاتی علیکا زمن کمثل زمن موسیٰ، کہ تجھ پر ایسا زمانہ آنے والا ہے جیسا موسیٰ کی قوم موسیٰ کے اوپر ایک زمانہ آیا تھا. 21 دسمبر 1902 الحکم 24 دسمبر 1902 میں یہ شائع ہوا. اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 18 مارچ 1907 کو وصال سے تقریباً 1 سال پہلے یہ الہام ہوا ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا انہو کریم تمشا امامک وعادا من عادا. کل جو الہام ہوا تھا یاتی علیہ کا زمن کمثل زمن موسیٰ، یہ اسی الہام سے آگے معلوم ہوتا ہے. جہاں ایک الہام کا قافیہ دوسرے الہام سے ملتا ہے، خواہ وہ الہامات ایک دوسرے سے 10 دن کے فاصلہ سے ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کا تعلق آپس میں ضرور ہے. یہاں بھی موسیٰ اور آدا کا قافیہ ملتا ہے، اور پھر توریت میں اس قسم کا مضمون ہے کہ خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تو چل، میں تیرے آگے چلتا ہوں. ان امور سے
یہ ثابت ہوا کہ فرعون کے ساتھ ہونے والے واقعات اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرعون نے جو مظالم کیے ان کے جواب میں خدا تعالیٰ کی ایک ایسی تقریر ظاہر ہوئی تھی جس نے دوبارہ ظاہر ہونا تھا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عظیم الشان معجزہ قرآن کریم کی صورت میں، قرآن کریم کے ایک بیان کی صورت میں ظاہر ہوا، جس نے گزشتہ تاریخ کے ایک ایسے چھپے ہوئے واقعہ کو روشن کر دیا جس کے متعلق کوئی دنیا کا اندازہ لگانے والا، کوئی سائنسدان، کوئی مفکر وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا. چنانچہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جب بعض دہریہ اس سے خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت مانگتے ہیں تو ان میں سے میں ایک یہ مثال بھی دیا کرتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اور غیب کا علم تم لوگ کہہ سکتے ہو کہ ٹامک ٹوئیوں کے ذریعے، ذائچوں کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے، مگر قرآن کریم نے 3 قسم کے غیب ایسے بیان فرمائے ہیں جن کے متعلق تم خود ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ کوئی ذائچہ، کوئی اندازہ اس قسم کے غیب پر انسان کو غلبہ نہیں دے سکتا. ایک غیب کا تعلق ہے ماضی کے واقعات سے، اور ان میں سب سے نمایاں واقعہ یہ فرعون والا واقعہ ہے. کوئی انسان فرعون کے زمانے کے، یعنی موسیٰ کے زمانے کے بعد، جو تقریباً 1900 سال کے بعد آیا ہو، وہ 1900 سال کے پہلے ہونے والے اس واقعہ کے متعلق ایسا اندازہ لگائے جس کو انسانی فکر رد کرتی ہو، اور جس کا اس سے ثبوت مانگا جائے تو کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے. 100 سال گزر جائیں، 200 سال گزر جائیں، 300 سال گزر جائیں، 1000 سال گزر جائیں، اس پر پھر 300 سال گزر جائیں، اور اس وقت تک اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ بتاؤ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ فرعون کی لاش محفوظ ہے، تو کوئی جواب نہ دے سکے. کوئی ادنی سی عقل رکھنے والا انسان بھی ایسی گپ بنا نہیں سکتا اگر یہ گپ ہو. عالم الغیب والشہادہ خدا سے جس کا تعلق نہ ہو وہ ایسی بات وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتا. چنانچہ جب بھی میں نے یہ بات بعض دہریوں کے سامنے رکھی، کبھی بھی وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے. آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں، ایک ایسا معجزہ ہے قرآن کریم کا کہ جس کی کوئی نظیر آپ کو اور جگہ نہیں ملے گی. ماضی کے ایک ایسے بعید کے دور کے واقعہ کو دہرانا اور اس کے ایک ایسے پہلو کو اجاگر کرنا جو تاریخ میں کہیں مذکور نہیں، اور جس کے متعلق دعویٰ کرنا خود اپنے آپ کو جھٹلانے کے مترادف ہے. نعوذ باللہ من ذالک، ان معنوں میں ایک ایسا دعویٰ کرنا جس کا ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا، جس کو بظاہر تاریخ جھٹلا رہی ہے، جس کو ہر معقول آدمی رد کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ 1300 سال کے بعد خدا تعالیٰ کی تقدیر اس کی سچائی میں ایسے ثبوت مہیا کر دے گی جن کو زمین اگلے گی اور دنیا اس کا انکار نہیں کر سکے گی. منفتح کے متعلق ایک بات یہ قابل غور ہے کہ جب منفتح ڈوب کر مرا ہے تو کیا اس کے متعلق تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ درج ہے؟ محققین اس بات کو تجرب سے دیکھتے ہیں. چنانچہ بعض مورخین نے اس کو، جو عیسائیت سے متصر نہیں ہے، اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرعون ڈوب کر مرا ہو، موسیٰ سے اس قسم کا اس کا مقابلہ ہوا ہو، اور مصر کی تاریخ میں واقعہ ذکر ہی نہ ہو، مذکور ہی نہ ہو. اس لیے یہ پہلو ایسا ہے جس کے متعلق کچھ مزید کہنے کی ضرورت ہے. واقعہ یہ ہے کہ مورخین، خود یہی مورخین جو اس شک کا اظہار کرتے ہیں، کھلم کھلا یہ بات لکھ چکے ہیں کہ ایجپٹ کے فرعون کیونکہ خدا کے ہم مرتبہ سمجھے جاتے تھے، اس لیے ان کے متعلق کوئی بھی تخفیف کی بات وہ تاریخ میں محفوظ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ
تخفیف کے یعنی ان کی ذلت کے واقعات کو الٹا کر ان کی شان و شوکت کے واقعات کے طور پر بیان کیا کرتے تھے. تو اس کا سب سے بڑا ثبوت خود رامسیس ثانی کے زمانے میں ملتا ہے، یعنی وہ فرعون جس کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس کے بیٹے سے پھر بعد میں مقابلہ ہوا ہے. رامسیس ثانی کو اپنے ایک دشمن کے ہاتھوں ایسی زک اٹھانی پڑی کہ اگر وہ غیر معمولی جرأت اور ہوشیاری سے کام نہ لیتا تو اس جنگ میں وہ ہلاک ہو جاتا. ان کے بچھائے ہوئے جال میں وہ پھنس گیا اور بظاہر اس سے نجات کی کوئی صورت نہیں تھی. اس شکست کو مصر کی تاریخ، اس زمانے کی تاریخ عظیم الشان فتح کے طور پر پیش کر رہی ہے، جبکہ تمام تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ بہت ہی ذلت آمیز شکست تھی. اور مصر کی تاریخ کا آپ مطالعہ کرنے خود یہی محققین لکھتے ہیں، ان میں کہیں اس واقعے کو شکست کے طور پر پیش نہیں کیا گیا، بلکہ اس فتح کو منانے کے لیے اس نے بڑی بڑی عظیم عمارتیں بنانی شروع کی، اور گویا کہ وہ ذلت کی بجائے وہ اس فتح کی شان، اس شکست کو فتح کے طور پر پیش کرتا تھا، اور اس فتح کی شان منانے کے لیے اس نے بہت بڑی بڑی عظیم عمارتیں بنائی. تو کیسے ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایسی ذلت امیز شکست اور خدا کی تدبیر کا نشانہ بننے کے واقعہ کو مصر کی تاریخ اسی رنگ میں محفوظ کرتی؟ جہاں تک مورخین کا تعلق ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس فرعون کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ دفنایا گیا ہے اور عظیم شان اس کا سوگ منایا گیا ہے، اور بہت دھوم دھام کے ساتھ اس کی جسم کو محفوظ رکھنے کا جو طریق تھا وہ اختیار کیا گیا. اسی طرح جس طرح باقی فراہم کو دفن کرتے وقت شان و شوکت کے ساتھ بہت قیمتی جواہر اور سونے کے برتن اور اسی طرح دنیاوی ساز و سامان ساتھ دفنایا کرتے تھے، اس کے ساتھ بھی دفنایا گیا. اس زمانے کا مورخ اس واقعہ کو کبھی بھی شکست کے طور پر تسلیم نہیں کر سکتا. اس زمانے کا انسان جو پیچھے رہ گیا تھا اس کی تو آنکھیں چندھا لی ہوئی اس شان و شوکت سے. سارے مصر میں ماتم منایا گیا اور اس کی موت کے اوپر وہ دھوم دھام منائی گئی جو فرعون کی موت کے ساتھ وابستہ، تاریخی طور پر روایتی طور پر وابستہ ہوا کرتی تھی. یہ اعتراض ان کا کہ وہ ڈوب کر مرا ہی نہ ہو، کیونکہ اس کے لاش پہ کوئی ایسے اثرات نہیں ملتے جس سے ثابت ہو کہ اس کے اوپر کسی قسم کے وائلنس کے نشان ہیں، یعنی مچھلی کے کاٹنے کے اور اس قسم کے واقع. یہ بات قرآن کریم کے بیان کو جھٹلاتی نہیں بلکہ اس کی تائید کرتی ہے. قرآن کریم کو فرمایا ننجی کا ببدنے کا. قرآن نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے. کس مچھلی کی مجال تھی، کس سمندری جانور کو طاقت تھی کہ خدا کے اس فیصلے کے خلاف اس کی لاش کو کوئی نقصان پہنچا سکے. چنانچہ یہ خدا تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں واقعہ بیان فرمایا اس کی عظمت کو دوبارہ کرنے والی بات ہے. رہا یہ کہ کیسے ہوا ہوگا یہ سمجھنا تو کوئی مشکل نہیں، کیونکہ یہ واقعہ دریائے نیل کا جو سنگم ہے سمندر کے ساتھ اس پر ہوا ہے اور ڈیلٹا کا جو علاقہ کہلاتا ہے اور مصر کے شمال مشرقی حصہ میں ہوا ہے. اس بات کے متعلق مورخین اس لیے متفق ہیں کہ پرانی تاریخوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جس جگہ فرعون یعنی حضرت موسیٰ نے اور اپنی قوم نے سمندر کو یا دریا کو پار کیا تھا، یعنی یہ بحث سے طلب ہے کہ سمندر تھا اور پھٹ گیا تھا یا دریا اور سمندر کے جوڑ پر یہ واقعہ ہوا ہے. اس جگہ ایک ریڈ ملتی ہے جسے پپاریوس کہتے ہیں، پیپیروس یا پپائروس.
یہ وہ ریڈ ہے جس سے کاغذ بنائے جاتے ہیں. ہم جب یوگنڈا گئے تو وہ بھی دریائے نیل کا دہانہ وہی ہے. اس کے نیل کے کنارے کنارے یہ بہت کثرت سے پائی جاتی ہے ریڈ, اور ایجپٹ تک مسلسل دریائے نیل کے کناروں پر یہ ریڈ ملتی ہے. مورخین کہتے ہیں کہ پاپاریوس وہاں موجود تھی, یہ تو ثابت شدہ بات ہے, اس لیے وہ سمندری پانی نہیں ہو سکتا, کیونکہ کھارے پانی میں پاپاریوس کا پودا نہیں اگتا, یہ میٹھے پانی کا پودا ہے. تو معلوم ہوا کہ ایسی جگہ یہ واقعہ ہوا ہے جب وہ دریائی علاقہ تھا, اور وہاں سے معلوم ہوتا ہے سمندر پیچھے ہٹ گیا ہے, اور خشک دور کا واقعہ تھا. اس خشک دور کے میں چونکہ سمندر کے پیچھے ہٹنے کے نتیجے میں کچھ اونچی سطح کے ایسے علاقے نمودار ہو جاتے ہیں سمندر کے دریا کے اندر سے ہی, جس پہ انسان آسانی سے دریائی علاقے کو پار کر سکتا ہے. جب سمندر کی لہریں دوبارہ طغیانی میں آئیں اور اوپر چڑھ جائیں, اس وقت وہ لوگ جو وہاں موجود ہیں وہ غرق بھی ہو سکتے ہیں. تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ اس وقت یہ واقعہ ہوا ہے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گزر چکے ہیں, اور سمندر کی لہریں دوبارہ جوار جو بھاٹا تو ہوتا رہتا ہے وہ تو اپنے اونچا ہونے کے وقت میں وہ اوپر چڑھ آئی اور فرعون غرق ہوا, اور پھر ساتھ ہی وہ ہٹ بھی گئی ہوگی. اس لیے ہرگز بعید نہیں کہ اس واقعہ کے ہونے کے بعد ایک شور قیامت برپا ہو گیا ہو اور باقی فوج نے فوری طور پر فرعون کی لاش کو محفوظ کر لیا ہو, کیونکہ چند گھنٹے کے اندر اندر اگر غرقاب شدہ لاش کو دریافت کر لیا جائے تو اس پر کسی قسم کے کوئی آثار ایسے ظاہر نہیں ہوتے جس سے آپ کہہ سکیں کہ یہ ڈوب کر مرا ہے. اور پھر جب نمو ہو جائے تو اس کے بعد تو کوئی انسان کسی لحاظ سے بھی معلوم نہیں کر سکتا. میں نے خود ایک دفعہ ایک لاش کو ڈوبنے کے قریباً 24 گھنٹے کے بعد نکالا ہے, اور ہمارے دریائے چناب کے کنارے پر ملد اليمن میں ایک احمدی نوجوان فوجی تھے جو وہاں غرق ہو گئے تھے, ڈوب گئے تھے. تو جب غوطہ خور تلاش نہیں کر سکے, میں بھی پھر گیا وہاں, تو میں نے دیکھا اندر وہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جس طرح زندہ آدمی بیٹھا ہو. کوئی بد اثر لاش پر کسی قسم کا کوئی نہیں تھا, نہ کوئی چوٹ کا نشان تھا. وہ آدھی اٹھی ہوئی لاش کولے سے اوپر ہوا مولر تھی پانی میں. وہ چاچا میں نے بغل میں ہاتھ دیکھے, ان کو باہر نکالا, اور اس کے بعد بھی ہم نے لاش دیکھی ہے, کوئی برا نشان نہیں تھا. تو یہ خیال کر لینا مورخین کا کہ چونکہ اس کے جسم کے اوپر کسی سمندری جانور نے حملہ نہیں کیا یا اس قسم کے کوئی بد نشان نہیں ملتے, اس لیے وہ واقعہ غلط ہو گیا, بالکل بے معنی بات ہے. قرآن کریم کے اعجازی نشان کو اور بھی زیادہ بڑھا کر اور چمکا کر پیش کرتا ہے واقعہ کہ اس کے باوجود کہ امکان تھا اس کی لاش کے ضائع ہونے کا, پھر بھی وہ لاش ضائع نہیں ہوئی. فرعون مصر کے ساتھ کچھ اور واقعات بھی وابستہ ہیں, اور اس زمانے میں کچھ واقعات ہیں. ہم اب تاریخ ان معنی میں سے اپنے آپ کو بہرحال نہیں دہرایا کرتی کہ لفظاً بلفظاً وہی چکر دوبارہ چل پڑے گویا خدا کی تدبیر میں, اور کوئی نقشہ ہی نہیں ہے, ایک ہی نقشہ ہے جو ہر کچھ عرصے کے بعد دہرایا جاتا ہے. اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 12 تاریخ کے خطبے سے پہلی رات کو, یعنی 11 اور 12 کی درمیانی رات کو, یہ مضمون کھول کر سمجھا دیا. اور میں نے اس خطبے میں بیان بھی کیا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک انگریزی ترجمے کے متعلق کچھ انگریز بیٹھے ہوئے سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو ترجمہ ہے یہ درست نہیں لگتا, کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عبارت کا ترجمہ ہوا میں نے یا میرے ساتھ مل کے چند لوگوں نے کیا ہے. اس میں یہ الفاظ ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انگریزی محاورے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو اس طرح دہراتی ہے جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں. ہم تو اور معنوں میں لیتے ہیں, ہر چیز کو دہرائی جاتی ہے.
لیکن تم نے ترجمہ یہ مسیح علیہ السلام کا جو ترجمہ کیا ہے اس میں یہ عبارت دم کی ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو اس طرح دہراتی ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے عقوبت کے واقعات کو دہراتا ہے. جن قوموں کو سزا دیا کرتا ہے ان کو سزا دینے کے واقعات کو دہراتا ہے. اس پہلو سے مجھے اس میں ایک خوشخبری بھی معلوم ہوئی. وہ خوشخبری اس لیے کہ مجھے اس الہام کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ ایک فکر لاحق ہوا کرتی تھی کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تو اور بھی بہت سے تکلیف دہ واقعات ہوئے ہیں جو بعض اپنی قوم کی طرف سے ان کو پہنچے. قرآن کریم میں ان کا ذکر ملتا ہے، ایک سے زائد جگہ ان کا ذکر ملتا ہے. سب سے بڑا ایک تکلیف دہ واقعہ یہ کہ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد قوم نے ایک بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا تھا، اور وہ جو سونے کا بچڑا تھا اس سے متاثر ہو گئی تھی. اور بھی کئی قسم کے ایسے تکلیف دہ واقعات گزرے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد دل میں ایک خوف طاری ہوتا تھا، ذہن پیدا ہوتے تھے کہ اگر تاریخ اسی طرح دہرایا کرتی ہے اور زمین موسیٰ سے یہی کچھ مراد ہے تو پھر تو خدا نخواستہ بعض تکلیف سے چیزیں بھی دیکھنے میں آئیں گی. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کلیتاً ایسا واقعہ کوئی نہ ہو، لیکن اس رویا کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے. یہ جو فرمایا گیا ہے کہ زمن موسیٰ کا ایسا زمانہ تجھ پر آنے والا ہے، جس کے متعلق مسلم معود نے واضح طور پر لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آئندہ کسی خلیفہ کے زمانے میں یہ واقعات رونما ہوں گے. ان میں وہ شرانگیز واقعات شامل نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہ جو بتایا کہ مسیح علیہ السلام کی عبارت میں تاریخ دہرانے کا یہ ترجمہ بیان ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی عقوبت کے واقعات کو، اپنی پکڑ کے واقعات کو، اس سلوک کو دہراتا ہے جو خدا تعالیٰ کے بندوں سے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے. تو امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ زمن موسیٰ کے تقدیر الہی کے دشمنوں سے سلوک کے واقعات تو دہرائے جائیں، اور اللہ فضل کرے تو ان کو بھی ہدایت دے اور یہ واقعات بھی اس شدت سے نہ دہرائے جائیں. لیکن وہ واقعات جو روحانی طور پر خدا تعالیٰ کے اس سے کہ مواحد بندوں کے لیے تکلیف کا موجب بنا کرتے ہیں، وہ واقعات نہ دہرائے جائیں. فرعون کی تاریخ کے بعد اور واقعات بھی ہیں. زمن موسیٰ اس میں صرف غرقابی کا واقعہ نہیں ہے. زمن موسیٰ تو ایک بڑا لمبا زمانہ تھا. اس میں خدا تعالیٰ نے جس طرح اپنی پکڑ کا آغاز کیا ہے، جو 9 نشانات کا ذکر ملتا ہے، ان پر بھی غور کرنا چاہیے. اس لیے ہرگز بعید نہیں کہ وہ نشانات بھی اسی طرح دہرائے جائیں کم و بیش شدت کے ساتھ. مورخین چونکہ اکثر ذہنیہ مزاج ہوتے ہیں، یا کم سے کم اگر خدا پر ایمان بھی لاتے ہوں تو تاریخی تحقیق میں ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں گویا وہ خدا پر ایمان نہیں لاتے. ورنہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تحقیق کو لوگ تخفیف کی نظر سے دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ محقق نہیں ہے بلکہ کوئی توہم پرست انسان ہے. اس لیے جب بھی اس واقعہ پر آتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں نشانات کیسے ظاہر ہوئے تھے، تو ان کی کوئی عقلی اور سائنسی توجیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض جھٹا دیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں نہیں یہ واقعات ہوئے ہوں گے. چنانچہ وہ توجیح یہ کی جاتی ہے کہ اس زمانے میں دریائے نیل میں سیلاب آ گیا تھا، اور اتنا غیر معمولی سیلاب تھا کہ اس سیلاب کے نتیجے میں پھر خود بخود یہ واقعات رونما ہونے ہی تھے، یعنی ان کا تعلق ایک قدرتی واقعہ سے تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ ان واقعوں سے فائدہ اٹھا گئے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے خبر دی تھی اور فرعون کو پہلے بتایا تھا کہ تم سے اس قسم کے واقعات تم پر گزرنے والے ہیں اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نشان ہوں گے. حضرت موسیٰ کوئی موسمی پیشگوئیاں کرنے والے محکمے سے تعلق تو نہیں رکھتے تھے.
خدا تعالیٰ کے ایک عاجز بندے تھے، تعلیم بھی بالکل معمولی سی تھی، اس کے باوجود یہ جو خبریں خدا تعالیٰ نے دی ہیں یہ آج پیچھے دیکھ کر تاریخ میں بڑے بڑے محقق پڑھ لیتے ہیں کہ یہ واقعہ یوں ہوا ہوگا. واقعہ ہونے سے پہلے کون بتا سکتا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوں گے، اتنا بڑا سیلاب آئے گا، اس کے نتیجے میں پھر یہ واقعات رونما ہوں گے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جو سرخ پانی کا نشان ہے، یعنی خون ملا ہوا پانی، کہتے ہیں ہم نے تحقیق کر لی ہے، یہ بالکل قدرتی واقعہ ہے. وہ اس طرح کہ جہاں دریائے نیل کا منبع ہے، ایک تو یوگنڈا میں ایک وکٹوریا لیک کی جگہ کا جو وکٹوریا لیک کا جو کنارہ یوگنڈا کے اندر واقع ہے، وہاں سے دریائے نیل کو نکلتا ہوا بتاتے ہیں. ایک تو وہ جگہ ہے. دوسری جگہ ایک اور ہے جسے بعض لوگوں کے خیال میں یوگنڈا کے ایک پہاڑ میں واقع ہے، بعض کہتے ہیں ابیسینیا کے پہاڑ سے تعلق رکھنے والی جگہ ہے. اس پہاڑ کا نام جبل القمر ہے. اس سے جو دریائے نیل پھوٹتا ہے وہ زیادہ لمبا ہے اپنے سمندر سے دوری کے لحاظ سے، وہ جگہ بنسبت اس وکٹوریا لیک کی جگہ کے. کیونکہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی تھی کہ دریائے نیل جبل القمر سے نکلتا ہے، اور اس زمانے میں تو اس کا غم و گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا. آج کل کی تازہ دریافتیں ہیں. اس لیے وہاں جب یہ گفتگو ہوئی، مجھے انہوں نے منبع دکھایا وکٹوریا کے کنارے پر، حکومت کے پروٹوکول افسر صاحب تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ منبع نہیں، کوئی اور منبع ہوگا، کیونکہ وہ تو جبل القمر کا ذکر ملتا ہے. اس نے کہا، وہ واقف تھا اچھی طرح جغرافیہ سے، اس نے کہا یہ بات درست ہے، دو دریائے نیل ہیں، ایک نیل کا یہ منبع ہے، دوسرے نیل کا منبع جبل القمر ہی ہے، اور وہ یوگنڈا کے پہاڑوں میں سے بھی ایک پہاڑ کا نام ہے. ہو سکتا ہے اس کا ایک حصہ ابیسینیا میں بھی گیا ہو. اس سے میں نے یہ سوال کیا کہ زیادہ دور فاصلہ کس کا ہے، اس وکٹوریا لیک کے منبع کا فاصلہ سمندر سے دور ہے یا اس پہاڑ کا فاصلہ جسے جبل القمر کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا وہ بہت زیادہ دور ہے. تو جغرافیائی اصول کے مطابق تو پھر جو سورس دور ہو وہی اصل سورس کہلانی چاہیے. بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ جبل القمر کا منبع ہی ہے، ورنہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران میں گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ دریائے نیل کہاں سے نکلتا ہے. نہ یہ ایسا مضمون تھا جس کے متعلق آپ لفظ فرماتے. چنانچہ یہ جو واقعہ بیان کرنے لگا ہوں اس کا جبل القمر کے منبع سے ہی تعلق ہے، وکٹوریا والے منبع سے تعلق نہیں. چنانچہ مورخین نے یہ دریافت کیا کہ دریائے نیل کو اگر ہم دوسرا نیل سمجھیں اور جبل القمر سے نکلنے والا نیل سمجھیں تو اس کے رستے میں ایسی مٹی آتی ہے جو سرخ رنگ کی ہے، اور پھر اس کے علاوہ بعض کثرت سے پیدا ہونے والی نباتات ایسی ہیں جو بالکل سرخ ہیں. اگر دریا تورانی میں آ جائے، اس علاقے میں زیادہ بارشیں ہوں تو سارے ارد گرد کی مٹی جو سرخ رنگ کی ہے وہ گھل کر اس دریا میں داخل ہوگی، اور پھر وہ نباتات جو سرخ رنگ کی ہیں تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ وہ خون سے بھرا ہوا دریا چل رہا ہے. یہ تشریح بھی انہوں نے اس طرح کی. اس کے بعد پھر مینڈک آنے، پھر تعاون کا ظاہر ہونا، پھر اور کئی قسم کی بیماریاں ہیں. معلوم ہوتا ہے فرعون کی قوم میں بات ماننی نہیں تھی، اس لیے وہ ہر تکلیف کے بعد، ہر عذاب کے بعد کوئی نہ کوئی بہانے تلاش کر لیا کرتے تھے اور کہہ دیا کرتے تھے یہ یوں ہو گیا ہوگا اور یوں ہو گیا ہوگا. چنانچہ مسلسل پے در پے اس قوم کو نشان دکھائے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اگر وہ تاریخ کو دہراتا ہے اور یہ سارے واقعات ہی دہرائے جانے والے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس قوم سے نسبتاً بہتر سلوک ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی مسیح بن کر ضرور روئے صلیب دیکھتا
گر نہ ہوتا نام احمد جس پہ میرا سب مدار، کہ میرا تو سارا مدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام احمد پر ہے، اور اس کی برکت سے خدا نے مجھے صلیب کی سنگتوں سے نجات بخشی ہے۔ اس لیے اسی نام کی برکت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرعون موسیٰ اور فرعون موسیٰ کے زمانے میں ہونے والے واقعات کو اگر دہراتا ہے، جیسا کہ اس کی تقدیر ہے کہ ضرور دہرائے جائیں گے، اور اسی زمانے میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں مقدر یہی تھا کہ اسی زمانے میں دہرائے جائیں گے، تو اس طرح دہرائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکت سے آپ کی طرف منسوب ہونے والی قوم کو کم سے کم تکلیفیں پہنچیں اور وہ زیادہ سے زیادہ ہدایت پا جائے۔ کیونکہ یہ مضمون لمبا ہو گیا ہے، اس لیے دوسرا پہلو اس مضمون کا انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان کروں گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر